12 रबीउल अव्वल का दिन आने से पहले जो शख्स, जो खवातीन, जो मर्द हजरात, जो मेरी माएं, बहनें, भाई ये तीन काम कर लेते हैं, अल्लाह ताला सारा साल उन्हें अपनी हिफाजत में रखते हैं। रब्बे करीम सारा साल उसे इतना अता करेगा, इतना अता करेगा कि ना तो उसके पास रिज़्क की कमी होगी और ना ही दौलत की कमी होगी। और सबसे बड़ी बात, वो मुस्तजाबुद्दवात बन जाएगा, यानी उसके मुंह से निकली हर दुआ कबूल होगी, हर बात पूरी होगी। 12 रबीउल अव्वल का दिन बड़ा ही बाबरकत दिन है, और जो कोई इस बाबरकत दिन के आने से पहले पहले ये तीन काम कर लेता है, अल्लाह ताला उसके लिए अपने खजानों के मुंह खोल देता है, अल्लाह ताला उसके लिए अपनी रहमतों के दरवाजे खोल देता है। रब्बे करीम उस पर बहुत ज्यादा इनामात की बारिश करता है। जो कोई इन तीन कामों को कर लेता है वो समझ ले कि पूरा साल अल्लाह रब्बुल इज्जत के इनामात से वो माला माल होगा, अल्लाह ताला उसे खुशहाल रखेगा, रब्बे करीम उसके घर से तंगदस्तियों को खत्म करेगा। 12 रबीउल अव्वल का जो दिन है वो मुबारक दिन है, मुबारक घड़ियां हैं, मुबारक वक्त और कीमती टाइम है ये। और इन बाबरकत घड़ियों में जब आप अल्लाह रब्बुल इज्जत से कुछ मांगेंगे तो अल्लाह ताला आपको जरूर अता करेगा। बुजुर्गों का कहना है कि एक शख्स ने किसी दूसरे के पैसे देने थे, यानी पहले जमाने में जो बड़े लोग होते थे, चुदराहट जिन लोगों की होती थी, उनसे किसी ने पैसे लिए। अब उनसे जिसने पैसे लिए थे उस बंदे ने अपना जो वादा किया था उस वादे से वो टाइम ऊपर हो गया था और उसके पास पैसे नहीं थे वापस करने के लिए। वो जो चौधरी था उसके बेटे की जिस दिन शादी थी उस दिन उसे वो शख्स नजर आया और उसे कहने लगा, इधर आओ, मिलते क्यों नहीं, सलाम क्यों नहीं करते मुझे। तो जिसने पैसे देने थे वो कहने लगा, तुसी वड्डे लोग हो, तानू सलाम करन तो पहला ए मैनू याद रखना चाहिए कि मैं ਤੁਹਾਡੇ पैसे देने ने। वो पंजाबी में जिस तरह लोग बड़े लोग बातें करते थे कि मैं ਤੁਹਾਡੇ पैसे देने ने ते इस वास्ते मैं ਤੁਹਾਡੇ नाल सलाम नहीं करदा कि मैं सलाम कीती ते तुसा मेरे कोलों पैसियां वालों पुछना। तो वो जो चौधरी था वो उस दूसरे शख्स को कहने लगा कि अज मेरे पुत्र दी शादी है ते आ मेरे गले लग जा ते मैं तेनू अपने पुत्र दे वास्ते पैसे मुआफ कर देते। तो आप इस बात का अंदाजा लगाएं कि हमारे घरों में जब किसी भाई की या किसी अपने की शादी हो तो हम सदके वारी जाते हैं, उसके नाम की हम चीजें देते हैं, पैसे वगैरह देते हैं, सदका खैरात करते हैं। इसी तरह उस चौधरी ने भी किया कि उसने उस शख्स को कहा कि आ मेरे सीने लग जाते, मैं तेनू अपने पुत्र दे वास्ते पैसे माफ कर देते। लोग अपने बेटों की खातिर, अपने बेटों की शादियों की खुशी में पैसे मुआफ कर देते हैं। ये तो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का दिन है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है, दो जहानों के बादशाह की पैदाइश का दिन है, और ऐसे नबी की पैदाइश का दिन है जो अल्लाह का महबूब है, अल्लाह का प्यारा है, अल्लाह का यार है। ऐसे नबी की आमद का ये दिन है। तो इस बाबरकत दिन में आमिना के लाल के सदके, अल्लाह के महबूब के सदके आप रब्बे करीम से मांगे, अल्लाह करीम आपको जरूर अता करेगा, खाली हाथ नहीं लुटाएगा, क्योंकि मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खुशी में, आमद की खुशी में आप जो मांगेंगे वो आपको मिलता रहेगा। मिसाल मैंने आपको छोटी सी दे दी है कि उस चौधरी ने अगर पैसे मुआफ कर दिए इस खुशी में कि उसके बेटे की आज शादी है, उसके बेटे की खुशियों में वो बंदा भी शामिल हो, इसी वजह से उसने पैसे मुआफ कर दिए। तो ये तो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का बहुत ही बाबरकत दिन है, विलादत बासादत का दिन है। तो इस दिन आप खुद अंदाजा लगाएं कि हम अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह हमें खाली हाथ लुटाएगा, कभी नहीं। रब्बे करीम इस बाबरकत दिन में बेमुरादों की मुरादों को पूरा करेगा, हाजत रवाओं की हाजतों को पूरा करेगा, बे औलादों को नेको सालिहा बेटे अता करेगा, बे औलादों की झोलियों को हरा भरा कर देगा, बीमारों को शिफा देगा, परेशान हालों की परेशानियों को खत्म करके उन्हें खुशहाल करेगा, बेरिज्कों को रिज्क मिलेगा, बेघरों को घर मिलेगा, बेजरों को जर मिलेगा। इतना बाबरकत ये दिन है, इस बाबरकत दिन की इतनी फजीलत है। तो इस बाबरकत दिन को आने से पहले आप ये तीन काम कर लें और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत के जो इनामात होंगे उनकी बारिश आप अपनी आंखों से देखेंगे। अमल का तरीका कार तवज्जो से सुने, क्योंकि अमल मैं जिस
ترتیب سے بتاؤں گی، اگر اسی ترتیب سے کیا جائے گا تو اللہ رب العزت آپ کو بے بہا عطا کرے گا۔ یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل ہے، اور اللہ والوں نے اس عمل کو کر کے بہت زیادہ فائدے حاصل کیے ہیں، بہت زیادہ فضیلتوں سے وہ مالا مال ہوئے ہیں۔ تو آپ نے بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو میں جس طریقے سے بتاؤں گی اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ نمبر 1 پہ آپ نے استغفار کا ورد کرنا ہے۔ اب استغفار، استغفر اللہ، استغفار، یہ چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں، یہ نہیں آپ نے پڑھنے۔ جو میں آپ کو بتاؤں گی استغفار، اس استغفار کو آپ نے پڑھنا ہے، کیونکہ اس استغفار کو پڑھنے سے اللہ رب العزت بے رزقوں کو اتنا رزق عطا کرتا ہے کہ بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کہاں سے اٹھاؤں اور کہاں پہ رکھ دوں۔ کلمات پہلے سن لیں، پھر اس کی چھوٹی سی میں آپ کو فضیلت بتاتی ہوں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ کلمات توجہ سے سنیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ ان کلمات کو آپ نے نماز فجر کے بعد 70 مرتبہ پڑھنا ہے، اور نماز عشاء ادا کرنے کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یعنی ان دونوں نمازوں کے بعد آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ فجر کے بعد پڑھنا ہے تو 70 مرتبہ پڑھیں، عشاء کے بعد پڑھنا ہے تو 100 مرتبہ پڑھیں۔ بہتر یہ ہے کہ ان دونوں نمازوں کے بعد آپ یہ کلمات پڑھ لیں۔ اس میں ہم اللہ رب العزت کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ ان کلمات کو جب آپ نے پڑھنا ہے تو آپ نے اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، یعنی اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی ہے کہ اس عمل کے پڑھنے سے اللہ تعالی ہمیں رزق اور دولت عطا کرے گا، ہمیں کامیابیاں اور خوشیاں عطا کرے گا، ہمارے حالات کو بہتر کرے گا، ہماری تنگ دستیوں کو ختم کرے گا۔ یعنی ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ نماز فجر کے بعد ان کلمات کو 70 مرتبہ پڑھ لیں، نماز عشاء کے بعد ان کلمات کو 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ ان کلمات کی فضیلت یہ ہے کہ ایک شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس رزق نہیں، دولت نہیں، دنیا نے مجھ سے منہ پھیر لیا ہے، میرے پاس نہ کچھ کھانے کو ہے نہ کچھ پہننے کو ہے، گھر میں غربت اور تنگ دستی بڑی ہے، فاقے بڑے ہیں، تو یا رسول اللہ کوئی کرم نوازی کریں، کوئی عمل بتائیں یا کوئی دعا میرے لیے کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پہ کرم ہو اور آپ کے وسیلے رب کریم مجھے بھی کچھ عنایات کر دے، اللہ مجھے بھی کچھ عطا کر دے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کلمات کو پڑھو، ان کلمات کو جو بندہ پڑھ لیتا ہے دنیا ذلیل و خوار ہو کر اس شخص کے پاس آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو اتنا دیتا ہے کہ بندے کو سمجھ نہیں آتی۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے چلا گیا، اور پھر میں نے ان کلمات کو نمازوں کے بعد پڑھنا شروع کر دیا، دن رات پڑھنا شروع کر دیا، یعنی جب بھی مجھے یاد آتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہے تو میں ان کلمات کو پڑھتا۔ اور وہ شخص کہنے لگا، کچھ دیر کے بعد وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے مجھے عمل بتایا تھا، جو کلمات بتائے تھے، وہ پڑھنے سے اتنا میرے پاس رزق اور دولت آ گیا ہے، اتنی دنیا میرے پاس آتی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی میں کہاں سے اٹھاؤں اور کہاں پہ رکھوں۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے ان کلمات کو پڑھنے کی، اور اس سے فائدے بھی بڑے ہوتے ہیں، لیکن بات ساری یقین کی ہے۔ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ اس تسبیح کے پڑھنے سے اللہ اتنا دے گا، بندے کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں سے اٹھاؤں اور کہاں پہ رکھوں۔ جب اللہ کے محبوب نے فرما دیا تو اس بات میں کوئی راز پوشیدہ ہے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہہ دی۔ تو ان باتوں کو توجہ سے سمجھیے گا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بھی جو میں نے بتائی ہے اسے بھی آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ فرمان مصطفیٰ ہے، اور ان کلمات کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، یہ میں بات اپنے سے نہیں کہہ رہی، یہ حدیثوں سے ثابت ہے۔ تو آپ نے ان کلمات کو نماز فجر کے بعد بھی ضرور پڑھنا ہے 70 مرتبہ، اور نماز عشاء کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ نمبر 2 پہ آپ نے سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ سورت اخلاص کو پڑھنے کی اتنی زیادہ فضیلتیں ہیں، سورت اخلاص کے بارے میں اگر آپ تفسیر دیکھیں گے، اس کی فضیلت نکالیں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ سورت اخلاص کی کتنی فضیلت ہے۔ سورت اخلاص کو پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ 300 دروازے رزق کے کھول دیتے ہیں۔ اللہ کا ایک دروازہ رحمت کا یا رزق کا، دولت کا کھل جائے نا تو بندہ خوشی سے مر جاتا ہے کہ اللہ نے اتنا عطا کر دیا، اتنا نواز دیا۔ آپ خود اندازہ لگائیں، ایک دروازہ کھل جائے رزق کا یا دولت کا تو بندہ امیر و کبیر ہو جاتا ہے۔ تو جب اللہ کے 300 دروازے کھل جائیں گے رزق اور دولت کے اور رحمت کے، تو پھر آپ خود اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت
رزق دولت و عطا کرے گا، ساتھ عزت اور جو عروج عطا کرے گا وہ کتنا زیادہ ہوگا۔ تو آپ نے سورت اخلاص کو صرف 200 مرتبہ پڑھنا ہے، پورا دن آپ کے پاس ہوگا، یعنی 12 ربیع الاول کا دن آنے سے پہلے پہلے آپ کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے۔ آپ چاہیں تو ایک وقت میں بیٹھ کے یہ تسبیحات پڑھ لیں، آپ چاہیں تو دن رات میں جب آپ کے پاس ٹائم ہو آپ ان کلمات کو پڑھ لیں۔ 200 مرتبہ آپ نے سورت اخلاص کو پڑھنا ہے۔ 200 مرتبہ اگر سورت اخلاص کو پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو اتنے انعامات عطا کرے گا کہ میں خود بھی گن نہیں سکتی، اور کوئی بندہ ان رحمتوں اور برکتوں کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتا، اتنی اللہ رب العزت کی رحمتیں آپ پر برسیں گی۔ تو آپ نے 200 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ سورت اخلاص پڑھنے سے آپ کی زبان میں بھی اخلاص آئے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو عزتیں عطا کرے گا، رزق عطا کرے گا، دولت عطا کرے گا، آخرت میں محلات عطا کرے گا۔ اور یاد رکھیں، جو بندہ سورت اخلاص کو خالص اللہ کی رضا کے لیے روزانہ 200 مرتبہ پڑھتا ہے، وہ بندہ جب اس دنیا سے جائے گا، یعنی وہ بندہ جب مرے گا تو اس کے جنازے میں 70,000 فرشتے شرکت کریں گے، اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، یہ بھی فرمان مصطفیٰ ہے۔ اور سورت اخلاص کو پڑھنے والے کے جنازے میں جب 70,000 فرشتے شرکت کریں گے تو اس بندے کی بخشش کیوں نہیں ہوگی، یہ فرمان مصطفیٰ ہے، یاد رکھیں۔ سورت اخلاص سے محبت کرنے والے کے لیے اللہ رب العزت نے جنت کی خوشخبری رکھی ہے، اور یہ بھی فرمان مصطفیٰ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ سورت اخلاص سے محبت کرتا ہے اس بندے کے لیے جنت پکی ہے۔ تو آپ نے 200 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ نمبر 3 پہ آپ نے 100 مرتبہ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، اس درود پاک کو پڑھنا ہے۔ یہ درود پاک سب سے چھوٹا درود پاک ہے، لیکن اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ اس درود پاک کو پڑھنے والا فرش سے عرش تک چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بلندیاں اور کامیابیاں عطا کرتا ہے، اور اسے اتنا عطا کرتا ہے کہ بندے کو خود سمجھ نہیں آتی کہ اتنا میرے پاس آ کہاں سے گیا ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان 3 کاموں کو پورے دن آپ کے پاس ہیں، راتیں بھی آپ کے پاس ہیں، 12 ربیع الاول سے پہلے پہلے پڑھ لیں۔ اللہ رب العزت اپنے نبی کے صدقے آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کرے گا، اور اتنا عطا کرے گا کہ آپ دینے والے بن جائیں گے، کبھی کسی کے محتاج نہیں رہیں گے سوائے اللہ اور اس کے نبی کے، آپ لوگوں میں بانٹنے والے بن جائیں گے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ خود بھی پڑھیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ اس وظیفے سے تمام لوگ مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ جزاک اللہ۔